امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ 1000 سے زائد عراقی کردوں نے ایران کے خلاف زمینی حملے کا آغاز کر دیا ہے اور ہزاروں مزید جنگجو سرحد پار کر کے ایرانی علاقوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق امریکہ اور اسرائیل گزشتہ ایک سال سے کرد ملیشیا کو مسلح کر رہے تھے، جس کے لیے نجف کے صحرائی علاقوں میں ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اسلحہ گرایا گیا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے اشارہ دیا ہے کہ اگرچہ فوج براہ راست ملوث نہیں، تاہم حکومت کے دیگر شعبے اس کارروائی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی خبر ایجنسی نے 3 سرحدی صوبوں میں گرد جنگجوؤں کے داخل ہونے کی خبروں کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ امریکی سینٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران پر حملوں کے اختیارات کو محدود کرنے کی قرارداد مسترد کر دی ہے، جس کے بعد صدر کو کانگریس کی منظوری کے بغیر فوجی کارروائی جاری رکھنے کا گرین سگنل مل گیا ہے۔ 100 رکنی سینٹ میں یہ قرارداد 47 کے مقابلے میں 52 ووٹوں سے مسترد ہوئی، جہاں ریپبلکن سینیٹر کی اکثریت نے ایران کے خلاف فضائی حملوں کی حمایت کی۔ اگرچہ ڈیموکریٹس اور چند ریپبلکن ارکان نے مطالبہ کیا تھا کہ کسی بھی جنگی اقدام کے لیے کانگریس سے باضابطہ منظوری لی جائے گی، تاہم ووٹنگ کے نتائج نے صدر ٹرمپ کے جارحانہ عزائم کو مزید تقویت دے دی ہے۔ امریکی اور اسرائیلی فضائیہ نے تہران سمیت ایران کے متعدد شہروں پر گزشتہ 6 روز سے شدید بمباری جاری رکھی ہوئی ہے، جس میں اب تک شہید ہونے والے ایرانی شہریوں اور اہلکاروں کی تعداد 1045 تک پہنچ گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے تہران کی فضاؤں میں ایرانی لڑاکا طیارے کو مار گرانے اور اصفہان میں بیلسٹک میزائل تنصیبات کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فضائیہ اب تک 5000 ٹن سے زیادہ گولہ بارود ایران پر برسا چکی ہے، جس میں ایرانی آبدوزوں اور بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ تہران میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہے اور بمباری کا سلسلہ تاحال تھم نہ سکا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت پیٹرول مانیٹرنگ کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا، جس میں ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کے ذخائر کو تسلی بخش قرار دیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نے توانائی کی صورتحال کی روزانہ بنیادوں پر نگرانی اور پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی روکنے کی سخت ہدایات جاری کی ہیں۔ اجلاس میں آبنائے ہرمز کی غیر یقینی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے LNG اور LPG کی فراہمی کے لیے متبادل منصوبہ بندی پر غور کیا گیا ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ اضافی خام تیل کے لیے دوست ممالک سے رابطے جاری ہیں، جبکہ عوام سے توانائی کے محتاط استعمال کی اپیل کی گئی ہے۔ رحیم یار خان میں پولیس اور انٹیلیجنس بیورو نے کچے کے علاقے میں ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے، جہاں ڈاکوؤں کے 2 بدنام زمانہ گروہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ DPO عرفان علی سمو کے مطابق نواز آباد کے کچے میں کیے گئے مشترکہ آپریشن کے نتیجے میں 50 لاکھ روپے سر کی قیمت والے اشتہاری ڈاکو وزیر عرف بڑا بکرانی، سمی عباسی اور صدام ماچی سمیت مور اور سعید چانڈیو نے اپنے 12 ساتھیوں کے ہمراہ سرنڈر کر دیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ان ڈاکوؤں کے خلاف سخت قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور یہ گرفتاری کچے میں امن و امان کی بحالی کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔